تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سیرت ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ کے اخلاق کی عظیم مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، فاطمہ بضعۃ منی ومن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کر دے وہ مجھے بھی ناراض کر دے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو ناراض کر۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پیار فرماتے اور فرماتے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ مجھے ان سے پیار ہے، تو ان سے پیار فرما جو ان سے پیار فرمائے۔ اللہ مجھے ان سے پیار ہے، تو بھی ان سے پیار فرما، اور اس سے بھی پیار فرما جو ان دونوں سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے چہرے پر پیار دیا تو ایک اور صحابی پاس میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی پیار دیتے ہیں؟ تو فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں اتاری ہے کہ اپنے بچوں سے پیار کریں۔ وہ کہنے لگا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے محبت فرماتے تھے، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے محبت فرماتے تھے۔ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا بھی بہت زیادہ خیال فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اوصانی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ میرا یہ خیال ہو گیا، یقین ہو گیا کہ شاید پڑوسی کو بھی وراثت ملے گی، یعنی وراثت میں بھی اس کو حصہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا وتعاہد جارک جیرانک، جب کوئی شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا اور اچھا شوربہ بناتا تھا، فارس کا رہنے والا تھا۔ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کے لیے میں نے دعوت تیار کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہذہ لعائشہ، یعنی حضرت عائشہ کی طرف بھی اشارہ کر کے فرمایا کہ عائشہ بھی میرے ساتھ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یعنی میرا ارادہ اس وقت صرف آپ کی دعوت کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیضاً لا، بس جب عائشہ کی دعوت نہیں تو میں بھی نہیں جاؤں، مجھے بھی قبول نہیں۔ پھر اس نے دوبارہ دعوت دی، پھر آیا، ہو سکتا ہے اسی وقت آیا یا کچھ عرصے بعد پھر آیا اور فرمایا کہ جی آپ کی دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا وہذہ، یعنی عائشہ بھی ساتھ جائیں گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کے لیے دعوت تیار کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، پھر میں بھی نہیں جاؤں گا، مجھے بھی قبول نہیں۔ پھر تیسری دفعہ پھر آیا اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وہذہ، عائشہ بھی ساتھ ہیں۔ تو اس نے کہا جی یا رسول اللہ عائشہ بھی ساتھ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں، راستہ کافی دور تھا
تو کوئی کبھی آپ سے آگے ہو جاتے، کبھی عائشہ آگے ہو جاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے پیچھے دونوں اس شخص کے گھر پہ پہنچ گئے اور وہاں کھانا تناول فرمایا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خالی ویران راستہ تھا میدان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے دوڑ میں مقابلہ بھی فرمایا، چلو دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کس قدر پیار اور محبت فرماتے تھے، خیال فرماتے تھے۔ اور اس حدیث میں کئی سبق ملتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کو دعوت دے تو وہ کوئی شرط لگا سکتا ہے، اور اگر جس کو دعوت دی جائے وہ اگر کوئی شرط لگائے تو جو دعوت دینے والا ہے اس کی بھی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی کہ اماں عائشہ جائیں گی ساتھ، عائشہ رضی اللہ عنہ، اور اس صحابی نے قبول نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول نہیں فرمائی اور کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم نے میری بیوی کے آنے سے تمہیں کیا تکلیف ہو رہی تھی اور تم اتنے ظالم ہو، تم نے میری بیوی کو بھی آنے نہیں دیا، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ جب آپ شرط لگانے میں آزاد ہیں تو جس نے دعوت دی وہ بھی شرط قبول کرنے میں آزاد ہے۔ یہ اس حدیث سے سبق ملتا ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ حضرت عائشہ کی شرط کیوں لگائی، اس کی علماء نے بہت ساری توجیہات فرمائی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے زیادہ راجح کہ غالباً اس شخص کے دل میں اماں عائشہ کے لیے تھوڑا سا اندر میں تھوڑا سا یعنی کمی تھی، محبت میں اور عقیدت میں تھوڑی کمی تھی، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ تو یہ تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے شرط لگائی کہ اس کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پتہ چل جائے کہ اماں عائشہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے دل میں پہلے تھی ایسی بات، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے یہ بات نکال دی اور پھر اسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعوت فرمائی۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافی دور جگہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کا بہت خیال کرتے تھے، اپنے خادم ہو یا کسی کا خادم ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ فإن لم یجلسہ فلیعطہ لقمۃ او لقمتین او قال اکلۃ او اکلتین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فإنہ ولی علاجہ۔ یعنی جب تمہارا کوئی خادم تمہارے پاس کھانا بنا کے لے آئے نا، اچھا سا کھانا بنا کے لے آئے، کوئی ڈش تیار کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل بات تو یہ کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ، کیونکہ اس نے اتنی محنت سے اور مثالوں میں اور گرمی میں اور تپش میں اس کو بنایا، اس کو اپنے ساتھ بٹھا دو۔ لیکن فرمایا کہ اگر چلو اس کی توفیق نہیں ہے کہ اس خادم کو، نوکر کو جو ہے کھانا بنانے والے کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم یہ کرو کہ وہ جو اچھا کھانا بنائے نا اس سے ایک دو لقمے اس کو اسی وقت حوالے کر دو، اس کو کھلا دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ بتایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی قط اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں کبھی کسی بات پہ یہ نہیں فرمایا کہ اف، یہ کیا کہتے اف، جیسے آدمی کو ایک بات بڑی عجیب لگتی ہے تو اف۔ 10 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ لما صنعت، یہ کام کیوں کیا تو نے، اور 10 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، اللہ صنعت۔
عام طور پر خادم سے یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ڈانٹنے کی، یا تو آدمی منہ سے کچھ نہیں نکالتا لیکن اف کیا مصیبت بن گئی ہے اس طرح آدمی، یا اس کو ڈانٹتا ہے بھائی تو نے کام کیوں کیا ہے، اور یا یہ کہ کیوں نہیں کیا، کرنا تھا نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کا کہا کہ یہ کام کراؤ، میں تھوڑا سا خاموش ہوا، جیسے ظاہر ہی کیا کہ اب میں نہیں کر سکتا، مشکل ہے، تو اور میرے دل میں یہ تھی کہ میں نے دل میں تو ارادہ کر لیا کہ کروں گا، کر کے آؤں گا، بہرحال میں نکل کے چلا گیا اس کام کے ارادے سے۔ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، یہ بھی بچے تھے، کہتے میں ان سے تھوڑا سا کھیلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں کھیل رہا تھا تو مجھے کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا، تو میں نے متوجہ کہ یوں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی پیار محبت سے مجھے پکڑ لیا، یعنی ایسی محبت خادموں کے ساتھ، پیار محبت کہ اس نے خادم نے ایک طرح سے کہا کہ میں نہیں جا رہا، اور جا کر وہ کھیلنے بھی لگ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار فرما رہے ہیں۔ اور رسول اللہ انس فرماتے میں نے جیسے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی جا رہا ہوں، کام کرنے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں، کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں، کم اعفو عن الخادم، فصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر سوال کیا، کم اعفو عن الخادم یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو، نوکر کو کتنی دفعہ معاف کیا کروں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل یوم 70 مرہ، بھائی روزانہ 70 مرتبہ معاف کیا کرو، روزانہ 70 مرتبہ معاف کیا کرو۔ یہ 70 مرتبہ تو روزانہ غلطی بھی بہت مشکل سے کوئی ایسا ہوگا جس سے 70 بار غلطی ہو جائے۔ مقصد اس سے یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بس ہمیشہ معاف کرو، ہمیشہ معاف کرو۔ عرب میں 70 کا عدد جو ہے نا کثرت کے لیے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ معاف کرو، جیسے ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں تجھے 70 دفعہ سمجھایا، یہ سمجھ نہیں آتی۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ گن کر اس نے 70 دفعہ سمجھایا، مطلب بہت سمجھایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق تھے، گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور اپنے نوکر چاکر خادموں کے ساتھ۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اپنانے میں ہی ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔